الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور نبوت میں ایمان قبول کرنے کے ساتھ جن کا رشتہ ہوا، یہ 3 قسم کے افراد ہیں۔ نمبر 1 ازواج پیغمبر، نمبر 2 آل پیغمبر، نمبر 3 اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہم۔ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا صرف ضروری ہے، وہ یہ کہ جب یہ کہا جائے اہل بیت پیغمبر تو اس کا معنی یہ ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات 9 کی 9، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہ باتیں نشین فرما لیں کہ اہل بیت کا پہلا مصداق، پہلا معنی، پہلا مفہوم وہ بیوی ہی ہوتی ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، سورہ ہود آیت نمبر 72 و 73، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آپ کی بیوی سارہ ہیں، اور ملائکہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل البیت فرمایا قرآن کریم میں ہے، اور خود پیغمبر پاک کی بیویوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں لفظ استعمال فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، تم آخر الزمان پیغمبر کی بیوی ہو، سید الانبیاء کی اہلیہ ہو، تمہارا ایک مقام ہے۔ فلا تخضعن بالقول ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ۔ چند ایک احکام دیے، آواز کو پست رکھو، پردے کا بہت خیال کرو، بلا وجہ بازار نہ جاؤ، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ نجاست تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیں گے اور تمہیں پاک اور صاف رکھیں گے۔ یہاں پہلے نساء النبی فرمایا، پھر اہل البیت فرمایا۔ پتہ چلا کہ یہاں اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ باقی پیغمبر کی بیویوں کا اہل بیت ہونا قرآن کریم سے ثابت، پیغمبر کی بیٹیوں داماد کا اہل بیت ہونا احادیث سے ثابت۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ قرآن میں آ گیا پیغمبر کی بیوی اہل بیت، حدیث میں آ گیا داماد بیٹی بیٹے اہل بیت۔ ہم نے بیوی کا اہل بیت قرآن کی وجہ سے مانا، اولاد کا اہل بیت حدیث کی وجہ سے مانا۔ قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، اس لیے ہم بیویوں کا اہل بیت مانتے ہیں پہلے، اولاد کو مانتے ہیں بعد میں۔ بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور اولاد بھی اہل بیت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے سے متاثر ہو کر اور کسی کے پروپیگنڈے میں آ کر اپنے موقف کو نہیں بدلنا، اپنے موقف پہ کھڑے رہنا ہے، اپنے مسلک پہ کھڑا رہنا ہے، مضبوطی سے شریعت کو تھام کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔